بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دلی سے سری نگر آنے سے پہلے سردار پٹیل کے ساتھ ہونے والی وہ خفیہ گفتگو یاد آئی جس کی وجہ سے وہ اب کشمیر آئے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ ماؤنٹ بیٹن کو احساس تھا کہ وہ بہت ہی اہم مشن پر سری نگر آئے ہوئے ہیں اور وہ اس مشن کی ناکامی بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ ہری سنگھ معمولی راجا نہیں تھا، وہ ایک ایسی ریاست کا راجا تھا جو اسے باپ دادا سے ملی تھی، جہاں پاکستان، ہندوستان، چین اور تبت کی سرحدوں نے ملنا تھا۔ راجا ہری سنگھ اور ماؤنٹ بیٹن کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کو یاد آیا وہ برسوں پہلے اسی کشمیر میں پرنس ویلس کے ساتھ آیا تھا اور انہوں نے یہاں سرسبز میدانوں میں پولو اکٹھے کھیلی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے راجا اور وائسرائے کو اپنی جوانی کے وہ دن یاد آئے جب دونوں سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں کی سموں کی آوازیں آج بھی محسوس کر سکتے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں موجود 565 ریاستوں کے راجوں مہاراجوں میں ترتلی سی مچ گئی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن انہیں اپنی ریاستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ انہوں نے جو ٹائٹل پہلے برٹش حکومت کو سرنڈر کیے تھے، اب دوبارہ بھارتی یا پاکستانی حکومت کو سرنڈر کرنا ہوگے۔ ان کے لیے یہ خیال ہی قیامت سے کم نہ تھا کہ اب وہ اپنی اپنی ریاستوں کے عوام کے سیاہ و سفید کے مالک نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ غالباً پاکستان یا ہندوستان میں ان پر مقدمے بھی چل سکتے تھے اور انہیں عام لوگوں کی طرح ٹرائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ان کی تمام مراد اور عیاشیاں ختم ہونے جا رہی تھی۔ بہت سارے راجے بغاوت پر اترے ہوئے تھے اور وہ اتنی آسانی سے انگریز سرکار کی تقسیم سے خوش ہونے والے نہیں تھے۔ وہ سب چاہتے تھے وہ اسی طرح آزاد رہے جیسے انگریز حکومت کی وفاداری کا حلف اٹھانے سے پہلے تھے۔ ان راجاؤں کا ایک وفد ماؤنٹ بیٹن سے بھی ملا تھا جس میں انہوں نے جہاں اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا وہیں انہوں نے فرنگی سرکار کو اپنی ان خدمات کا بھی حوالہ دیا تھا جو وہ ان برسوں میں انجام دیتے آئے تھے۔ وہ راجے اب چاہتے تھے کہ جب انگریز ہندوستان سے واپس جا رہا ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ انہیں پاکستان یا ہندوستان کے درمیان بانٹ کر چلا جائے اور وہ تخت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ راجے چاہتے تھے کہ وہ واپس جاتے ہوئے گورے ان کا وہی سٹیٹس بحال کر کے جائے جو ان کے آنے سے پہلے تھا۔ بہت سارے راجا و مہاراجوں کو ماؤنٹ بیٹن ذاتی طور پر بھی جانتا تھا، کچھ تو اس کے بہت ہی قریبی دوست تھے۔ جب وہ پرنس آف ویلس کے ساتھ برسوں پہلے ہندوستان آیا تھا تو وہ بہت ساری ریاستوں میں ان راجوں مہاراجوں اور شہزادوں کا مہمان بنا رہا تھا۔ اس نے ان کی ریاستوں میں بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ ان راجاؤں کے ہاں اس نے ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر شکار کھیلے تھے، زبردست قسم کی دعوتیں اڑائی تھی اور تو اور ایک راجے کے ہاتھوں اس نے ایک انگریز گوری کے ساتھ بال روم میں ڈانس بھی کیا تھا جس کے بعد اس نے شادی کر لی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے یہ راجے مہاراجے پٹیالہ کے مہاراجہ کے ہاں اکٹھے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے وائسرائے پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اگر ہندوستانی سیاستدان ہندوستان کو تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ راجے مہاراجے ہندوستان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان راجاؤں کے ذہن میں تھا کہ اگر ان کی نہ مانی گئی تو پھر وہ اپنی اپنی ریاستوں کی آزادی کے لیے اپنے ہاں نسل، مذہب، قوم، زبان، رنگ کی جنگ کو ابھار کر پورے ہندوستان میں آگ لگا سکتے ہیں۔ ان شہزادوں کے پاس اپنی پرائیویٹ آرمی تھی، جیٹ جہاز تھے اور سب سے بڑھ کر یہ لوگ ہندوستان میں ریلوے لنکس، کمیونیکیشن سسٹم کو ناکارہ کر کے انتشار بھی پھیلا سکتے تھے۔ ٹیلی فون، ٹیلی گرام، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اور تو اور یہ کمرشل فلائٹس کو بھی ڈسٹرب کر سکتے تھے۔ اب وائسرائے کے لیے ان کی دھمکیوں کے آگے جھک جانے کا مطلب تھا کہ پورے برصغیر کو ہی ایک ایسے آتش فشاں پر چھوڑ دیا جائے جو پٹ کر پورے ہندوستان پاکستان کو تباہ کر سکتا تھا۔ سینکڑوں ریاستیں کیسے ایک ساتھ رہ سکتی تھی، خصوصاً جب ان کے ایک دوسرے سے شدید اختلافات ہو اور جن کا رنگ، نسل، مذہب، زبان تک ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اور چین یقیناً اس سے خوش ہوگا، اس لیے چین بھی گوروں کے ذہن میں تھا۔
اس حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے وائسرائے ہند نے جو پلان بنا کر لندن بھیجا تھا وہ کچھ ترامیم کے ساتھ بھیجا جا چکا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ وہ یہ پلان نہرو کو دکھا دے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن عمر بھر اپنے اندرونی وجدان پر بھروسہ کرتا آیا تھا اور اس کے خدشات ہمیشہ درست نکلتے تھے۔ نہرو کو وہ پلان دکھانے سے پہلے ماؤنٹ بیٹن نے اپنے اسٹاف کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ اسٹاف نے وائسرائے کو بتایا کہ یہ بہت خطرناک آئیڈیا ہے، اگر اس کی بنک مسلمانوں کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑ گئی تو سارا پلان خطرے میں پڑ جائے گا، مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وائسرائے نے نہرو اور کانگریس کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کا پلان بنا کر اس کی منظوری لندن سے لے لی ہے۔ وائسرائے ہند بڑے غور سے اپنے اسٹاف کے خدشات سنتا رہا جو اسے روک رہے تھے کہ اسے ہندوستان کی تقسیم کا پلان نہرو کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی انگلیاں اپنے سامنے پڑی میز پر دھیرے دھیرے بجا کر گہری سوچ میں غرق رہا۔ جب اس کے اسٹاف نے وہ سب باتیں کر لی تو وائسرائے بولا، آپ سب لوگ درست ہیں، عقل کا یہی تقاضا ہے کہ یہ پلان نہرو کو نہیں دکھانا چاہیے، اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کی باتوں میں بہت وزن ہے۔ پھر وائسرائے نے گہری سوچ سے نکلتے ہوئے کہا، وہ عمر بھر اپنی اندرونی آوازوں کو سنتا آیا ہے اور اب کوئی اندرونی آواز کہہ رہی ہے کہ اسے فلان نہرو کو دکھا کر اس کی رائے لینی چاہیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بار بار اپنے گمان کی طرف اشارہ دراصل فروری 1941 کے حوالے سے تھا، جب وہ جنگ عظیم دوم کے دوران برٹش نیوی کو کمانڈ کر رہا تھا۔ وہ اپنی بحری جہازوں کو بائیکے کے ذریعے جبرالٹر کی طرف جا رہا تھا، جب انہیں اطلاع ملی کہ 2 جرمن بحری جہاز بھی سینٹ نظائر کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ وہ ان جرمن جہازوں کو پکڑے۔ اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے عملے کو بریسٹ کی طرف رخ موڑنے کا کہا۔ عملے نے احتجاج کیا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جرمن بحری جہازوں کو سینٹ نظائر کے ذریعے جا کر پکڑے، نہ کہ بریسٹ کی جانب سے۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا، میرا وجدان کہتا ہے کہ ہمیں بریسٹ جانا چاہیے۔ میں اگر ان جرمن بحری جہازوں کا کپتان ہوتا تو میں سورج ڈوبنے کے بعد سینٹ نظائر کا روٹ نہ لیتا بلکہ بریسٹ کے روٹ کو ترجیح دیتا۔ وہی ہوا، ماؤنٹ بیٹن اپنے جہازوں کو اسی طرف لے گیا اور جرمن جہاز وہی سے گزر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ایک دفعہ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا وجدان کہہ رہا تھا کہ اسے لندن پلان سامنے لانے سے پہلے نہرو کو خفیہ طور پر پلان پڑھوانا چاہیے۔ اسی رات ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو اپنی اسٹڈی میں بلایا اور لندن پلان کا ایک مسودہ اس کے حوالے کر کے کہا، اسے پڑھے اور بتائے اگر اسے اوپن کیا جائے تو کانگریس کا کیا رد عمل ہوگا۔ نہرو نے خود کو بہت اہم تصور کیا کہ وائسرائے ہند اسے وہ مسودہ دکھا رہا تھا جو ابھی تک کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ نہرو ہوشی ہوشی مسودہ گھر لے گیا اور رات کو ہی اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جو نہرو تقسیم کا مسودہ پڑھتا گیا اس کا رنگ زرد ہوتا چلا گیا۔ جب نہرو آخری صفحے پر پہنچا تو وہ تقریباً چیخ پڑا کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کی تقسیم کا کیا خوفناک منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔